والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النوايا وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے روح انسانی کے برزخی معاملات۔ یہ موضوع بڑا فکری اور اعتقادی موضوع ہے اور اس موضوع پر اہل سنت و جماعت کے آگے بے شمار جو عقائد ہیں، متعدد عقائد اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس موضوع کے متعلق قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں انہیں سن کر سمجھ کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ روح انسانی ایک ایسی چیز ہے کہ عقل انسانی کے ذریعے یا انسان اپنی عقل کے ذریعے روح کے متعلق گفتگو کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔
کہ انسان کی چھوٹی سی عقل میں روح کے معاملات وہ اس چھوٹی سی عقل میں سما نہیں سکتے، بس اتنا ہی اس کے متعلق گفتگو کی جا سکتی ہے جتنی روحوں کے خالق رب ذوالجلال نے بیان کی یا روحوں کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو تشریحات بیان کی، اس سے زائد اس کے متعلق گفتگو کرنا اس سے ویسے ہی روکا گیا۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریحات ہیں روح کے متعلق، انہیں پھر اپنی عقل کے ترازو میں پرکھنا یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ دنیا کے معاملات اور ہیں اور برزخ کے معاملات اور ہیں، پورے ایک جہاں کا فرق ہے۔ برزخ کے معاملات کو کسی صورت میں بھی دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر کیا کہ جس وقت یہود نے، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے کہ یہود نے جس وقت روحوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا چیز ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بھی اس کا ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ محبوب آپ سے روحوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو محبوب ان سے فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے یہ میرے رب کا ایک امر ہے، رب ذوالجلال کا ایک امر ہے، اس کا ایک حکم ہے، امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور فرمایا کہ اس سے زائد تمہیں روحوں کے متعلق علم نہیں دیا گیا، بس اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ روح جو ہے یہ رب ذوالجلال کا ایک امر ہے، اس سے زائد روح کے متعلق تمہاری عقلیں وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گی۔ تو رب ذوالجلال نے بھی یعنی اس کے متعلق مزید جو ہے وہ تشریحات نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں پھر مزید اس کی تصریحات اور اس کے احوال بیان کیے۔ انسانی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو بندہ یعنی دنیا سے جس وقت اس کا وصال ہوتا ہے، روح بدن سے نکلتی ہے جسے ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ موت اور فنا یہ جسم کے لیے تو ہے، روح کے لیے موت نہیں، روح کے لیے موت نہیں، جسم کے لیے موت ہے۔ روح کے اوپر موت کی کیفیت کا لمحہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ جسم کا تو اس طرح کا کہ جس وقت بندے کو قبر میں دفن کیا جائے چند دنوں کے بعد ماس ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ اس جسم کو تو فنا ہے لیکن روح کو فنا نہیں۔ روح جو ہے یہ تغیر احوال یعنی موت سے روح کا حالت تبدیل ہوتی ہے کہ پہلے وہ بدن کے اندر سرایت کیے ہوئے تھی، اب جس وقت بدن سے نکلتی ہے تو جس بدن میں تھی اس پر تو موت طاری ہوئی، لیکن روح کے اوپر چونکہ موت نہ آئی، اس نے اپنی حالت بدل لی۔ پہلے جسم میں قید تھی، اب جسم میں قید نہیں۔ اب مومن کی روح کو اللہ نے اتنی آزادی دے دی، جس طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ مومن کی روح تو جنت کی بھی سیر کرتی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرتی ہے،
جہاں رب چاہے رب ذوالجلال اس روح کو بھیج دیتا ہے۔ تو اس کی روح یعنی دنیا میں تھا تو قید تھی، لیکن دنیا سے جب رخصت ہوا تو اب روح کو بھی آزادی مل گئی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، یعنی موت آئی تو مومن مر گئے، قید سے چھوٹے تو اپنے گھر گئے۔ مومن کے لیے جو دنیا ہے یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اس لیے کافر کا دل نہیں کرتا دنیا چھوڑنے کا، لیکن مومن ہر لمحہ وہ اپنی آخرت کی فکر میں ہوتا ہے، اور آخرت کی تیاری میں وہ دنیا کو عارضی سمجھتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو دنیا سے جب جا رہے تھے تو پاس زوجہ بیٹھی کہہ رہی تھی کہ ہائے افسوس کہ بلال تم جا رہے ہو، لیکن حضرت بلال کہنے لگے کہ تم افسوس کرتی ہو، میں تو اس پہ خوشی مناتا ہوں۔ میرے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ یہ ابھی جو ایک حجاب ہے زندگی کا، یہ موت آنے سے جب یہ حجاب اٹھے گا، وہ آنکھیں کہ جو کئی سالوں سے جس رخ زیبا کو نہیں دیکھ رہی، یہ زندگی حجاب بنی ہوئی ہے، ادھر زندگی ختم ہوگی تو قبر میں مجھے اپنے محبوب کا دیدار ہوگا۔ تو مومن جو ہے اس کے لیے یہ موت جو ہے یہ بھی ایک تحفہ اس کے لیے قرار پاتی ہے۔ تو جس وقت موت آتی ہے روح کے لیے یہ موت نہیں، اس کے لیے صرف انتقال ہے کہ حالت بدلتی ہے، لیکن موت کا جسم کے ساتھ یعنی روح کا جسم کے ساتھ موت کے بعد بھی رابطہ رہتا ہے، اور وہ رابطہ ایسا ہے کہ اگر قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے تو پھر بھی روح راحت محسوس کرتی ہے، اور اگر میت جو ہے وہ ایسی ہو کہ گناہگار ہو اور اسے عذاب دیا جائے تو روح اس کی تکلیف بھی محسوس کرتی ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت سے روح جسم سے منتقل ہوتی ہے، لیکن رابطہ اس کا یوں رہتا ہے کہ اب جسم چارپائی پہ پڑا ہے، پہلے جب روح اس کے اندر قید تھی تو بندہ حرکت کرتا تھا، اپنی مرضی سے ہاتھ ہلاتا تھا۔ اب جس وقت موت آئی تو جسم کے ساتھ اس روح کا رابطہ ہے، رابطہ یوں ہے کہ اب تصرف نہیں کر سکتا، اب اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، کلام کر نہیں سکتا، لیکن ادراک اب بھی اس کو ہے، کون پاس بیٹھا ہے، کون رو رہا ہے، کون غسل دینے لگا ہے، کون کفن پہنا رہا ہے، کون قبر میں اتار رہا ہے، اگرچہ انہیں ہاتھ ہلا کے یا بول کے کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ روح اب جسم سے نکل چکی ہے، لیکن جسم کے ساتھ روح کا رابطہ ایسا ہے کہ جسم تصرف تو نہیں کرے گا لیکن جسم اس کا ادراک ضرور کرے گا، اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا، ان المیت یعرف من یغسل ومن یحملہ، فرمایا میت اگرچہ تمہارے سامنے چارپائی پہ پڑی ہے اور تم سمجھ رہے ہو یہ بے جان ہے، اگرچہ تصرف نہیں لیکن ادراک پھر بھی ہے، فرمایا میت جانتی ہے، پہچان رہی ہوتی ہے کون اسے غسل دے رہا ہے، کون اسے کفن پہنا رہا ہے، کون اس کا جنازہ اٹھا رہا ہے، اور کون اس کو پکڑ کے قبر میں اتار رہا ہے، میت کو اس کا ادراک ہے، لیکن چونکہ موت بھی اس کے اوپر طاری ہے، اس لمحے اس کا تصرف نہیں کہ وہ اپنے اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتا، لیکن روح کا جسم کے ساتھ اس طرح کا اتصال ہے۔ آج کچھ لوگ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے برزخی معاملات کو دنیا کے معاملات پر قیاس کیا۔ آج جس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء زندہ ہیں، وہ سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ ولی کے جو کپڑے بھی خود نہیں اتار سکا مرنے کے بعد، اس کے جسم سے کپڑے بھی تم نے خود اتارے، وہ خود نہا بھی نہیں سکا، اس کو غسل بھی تم نے دیا، وہ قبر میں بھی خود نہیں گیا، 4 بندوں نے پکڑ کے اتارا،
تو جو بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا وہ قبر میں جا کے تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ یعنی برزخ کے احوال جو ہیں ان کو دنیا پہ قیاس کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی اس چیز کا نام ہے کہ اعضاء کا حرکت کرنا، اور جسم حرکت کرے، گفتگو کرے، ہاتھ ہلیں، بندہ جو ہے وہ ظاہر دیکھ رہا ہو، تو یہ زندگی ہے. انہوں نے برزخی حیات کو دنیا کی حیات پہ قیاس کیا. یہ سبب بنا ان کی گمراہی کا. اور کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مردہ جو ہے وہ قبر میں اٹھ کے بیٹھتا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر قبر کی چھت ہی اتنی نیچے ہو کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو، پھر بتاؤ وہ کس طرح بیٹھے گا؟ یا یہ ہے کہ ایک بندہ لیٹا ہو، اور جس طرح لیٹے ہوئے بندے کے کپڑوں کی جو صورتحال ہوتی ہے، اگر وہ اٹھ کے بیٹھے تو کپڑے کو تھوڑی بہت کھینچ لگے گی. اور اگر تجربہ کر لو، ایک بندے کو تم قبر میں دفن کرو، جس طرح تم نے اس کا کفن رکھا ہے، اگر وہ اٹھ کے بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد قبر کھود کے دیکھو، وہ جس طرح لیٹا تھا، تم نے لٹایا تھا، ویسے ہی لیٹا ہوا ہے. یعنی اس کے کپڑے کی صورتحال بھی نہیں بتا رہی ہوتی کہ یہ بندہ اٹھ کے بیٹھا ہے. تو کس طرح پھر ممکن ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ قبر میں بیٹھے؟ یعنی یہاں پر بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر انہوں نے صحیح احادیث کا انکار کیا. یہ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس وقت تم قبر میں میت کو دفن کرتے ہو، فرمایا یاتی مالکان، قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، یجلسان، جو آ کے میت کو بٹھاتے ہیں، فیجلسو، یہ نہیں کہ وہ بٹھاتے رہتے ہیں اور وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ جسم بالکل اکڑا ہوا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں فیجلسو، وہ بیٹھ بھی جاتا ہے، بیٹھتا ہے. اور جو مومن ہو، جو کافر ہے، گناہگار ہے، اس نے تو فرشتوں کو دیکھ کے اتنی ان کی ہولناک شکلیں، وہ تو ویسے ہی گھبرا جائے گا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں مومن پہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. فرشتے جب آ کے اسے بٹھاتے ہیں، فیجلسو، وہ بیٹھتا ہے بڑا مطمئن ہو کے. کس طرح؟ فرمایا یمسح عینیہ، اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے. جس طرح ماں محبت سے بیٹے کو نیند سے بیدار کرے، اور بیٹا اٹھ کے جب آنکھیں ملتا ملتا نیند میں اٹھ کے بیٹھ جائے، فرمایا یوں وہ بندہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کے بیٹھتا ہے. اور قبر میں جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ یوں اسے محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کی نماز کا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا، تو وہ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں من ربو کا، تو وہ بندہ کہتا ہے ٹھہرو، تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، یہ دیکھو عصر کا ٹائم جا رہا ہے، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو. اب یہ تو باقاعدہ حدیث میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے. اگر یعنی یوں ہوتا کہ بندہ مر گیا، مٹی سے مٹی ہو گیا، تو پھر فرشتوں کے آنے کا مطلب کیا ہے اور آ کے سوالات پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ موت کا اس کے اوپر ایک لمحے کے لیے وہ وقت طاری ہوا ہے، لیکن جب قبر میں پہنچا، رب ذوالجلال نے دوبارہ روح کو اس کے بدن میں لٹا دیا. اب یہ جو بدن میں روح آئی ہے، اس کی کیفیت اور جو زندگی میں اس کے بدن میں روح تھی، اس کی کیفیت اور تھی. جب دنیا میں بدن کے اندر روح تھی تو اس روح کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، اسے زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت تھی، پینے کی ضرورت تھی. اب جو قبر میں جسم میں لوٹی ہے، تو یہ قبر میں جہاں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی سوراخ نہیں، ہوا کا جہاں تصور بھی نہیں، لیکن یہ والا بدن قبر میں بھی زندہ رہ سکتا ہے. یہ بدن اس قبر کے ماحول میں بغیر خوراک کے اس کے اندر روح موجود رہ سکتی ہے. اس لیے کہ دنیا کے معاملات اور ہیں، برزخ کا جہاں اور ہے. برزخ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس انداز میں جس وقت دونوں کو الگ الگ تصور کر کے سوچو گے، پھر گمراہی نہیں آئے گی، پھر یقیناً عقیدہ اہل سنت سمجھ میں آ جائے گا. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، میرا کا فرماتے ہیں تعاد روحہ فی جسدہ، میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے بدن کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے. اب روح لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ بعد نے اس کی بھی تشریحات کی. کسی نے کہا کہ روح جو ہے اس کے کفن کے نیچے سینے پہ رکھ دی جاتی ہے.
کسی نے کہا کہ روح کا جسم کے ساتھ اتصال ہوتا ہے. اتصال، جس طرح بندہ نیند میں سو رہا ہو اور روح جو ہے اس کی آزاد ہوتی ہے نیند کی حالت میں. اب جسم تو یہاں پڑا ہے لیکن بندہ نیند میں چلتے چلتے مدینہ شریف بھی پہنچ جاتا ہے، حالانکہ جسم جہاں ہے اور وہ روح اس کی کبھی کسی جگہ پہ چکر لگا رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے روح اس کی خانے کعبے کا طواف بھی کر رہی ہو، حالانکہ وہ ہے جسم اس کا چارپائی پہ ہے، لیکن روح اس کی کہیں دوڑ رہی ہوتی ہے، کہیں چکر لگا رہی ہوتی ہے. تو یہ اتصال، حالانکہ وہ بندہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب روح کا جسم سے اتصال نہیں، روح نکلی ہوئی ہے، روحانی طور پہ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، لیکن روح کا جسم کے ساتھ اتصال ہے. اگر ادھر بندے کو کوئی نقصان پہنچاؤ، کوئی تکلیف دو، تو یقیناً روح کو بھی تکلیف پہنچے گی سوئے ہوئے بندے کو. تو یہ اس طرح کا اتصال، جس وقت قبر میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے تو اس طرح کا اتصال روح کا بدن کے ساتھ قائم رہتا ہے. اور لہٰذا یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ روح کا اس طرح بدن کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، اور برزخ کے جو معاملات ہیں ان کو کسی صورت میں بھی دنیا کے معاملات پر اور دنیا کی حیات پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر شہداء کے بارے میں لکھا. اب دیکھو شہداء کا درجہ نیچے ہے، نبیوں کا ولیوں کا اس سے بڑھ کر ہے. اب ایک بندہ جو میدان جہاد میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا، یعنی جو غوث قطب ابدال ہیں، ولی ہیں، ان کا درجہ تو شہیدوں سے بڑھ کر ہے، لیکن شہید کی حیات قرآن کے اندر بیان کی گئی. اللہ فرماتا ہے کہ ارواحہم، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے قوت الاجساد، جسموں والی قوت. فرمایا اگر یہ کہا جائے کہ شہید زندہ ہیں اور یہ کہا جائے کہ جسم تو ان کا بالکل فنا ہو گیا، بس روح ان کی تو کہا یہ تو عام مومن کی بھی شان. اور یہاں تک بیان کیا، کہتے ینصرون اولیاءہم، فرمایا شہید تو وہ ہے کہ اگر کوئی شہید کا دوست اسے مدد کے لیے پکارے، یہ اگرچہ دنیا سے جا چکا ہے لیکن شہید اپنے جسم کے ساتھ آ کے اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتا ہے، جسم والی قوت کے ساتھ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، دوستوں کو فائدہ دیتا ہے. چونکہ رب ذوالجلال نے شہید کو جسم والی قوت عطا کی، تو سوچو کہ اگر شہید کا یہ مقام ہے تو غوث اعظم کا مقام پھر کتنا ہوگا. حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشرۃ اللمعات کے اندر آپ کہتے ہیں میں نے اپنی حیات کے اندر 4 ہستیاں دیکھیں، 4 ہستیاں جو ویسا تصرف کرتی ہیں قبر میں جانے کے بعد جیسا تصرف وہ اپنی حیات میں کیا کرتے تھے. 4 شخصیات ایسی ہیں کہ جیسا تصرف وہ دنیا میں رہ کے اپنی ظاہری حیات میں کرتے تھے ویسا ہی تصرف قبر میں جانے کے بعد بھی کرتے ہیں، بلکہ کہا اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. جتنا دنیا میں کرتے تھے اس سے بھی زیادہ قبر میں جا کے کرتے ہیں. کہتے ان میں 2 کے تو نام بتائے، کہا ان میں ایک حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہے اور دوسرے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا کہ قبر میں پہنچ کے بھی وہ اس طرح کا تصرف کرتے ہیں. حضرت ابن حجر نے انہوں نے اس بات کو لکھا کہ ارواح المؤمنین فی العلیین، اور ابن تیمیہ نے بھی کتاب الروح کے اندر اس بات کو لکھا کہ تمام روحوں کے جس طرح دنیا کے اندر درجات ہیں کہ نبی کی شان سب سے اونچی، پھر غوثوں کی ہے، پھر ولیوں کی ہے، پھر آگے عام مومنین کی ہے، جس طرح یہ درجے دنیا میں ہیں
اسی طرح برزخ میں بھی ان کی روحوں کے درجات ہیں. انبیاء کی روحیں، ان کا مقام بڑا بلند ہے. اس کے بعد پھر اولیاء ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر عام مومنین کا مقام اور مرتبہ ہے. اور کہتے ہیں ارواح المؤمنین فی العلیین، مومنین کی جو روحیں ہیں یہ علیین میں رب ذوالجلال انہیں رکھتا ہے. اور ایک میں یوں کہا گیا کہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک دار ہے، بہت بڑا گھر ہے. رب ذوالجلال تمام مومنین کی روحوں کو اس دار میں جمع کرتا ہے. اور فرمایا کہ جس وقت وہ روحیں اس دار میں جمع ہوتی ہیں تو جس علاقے کا بندہ دنیا سے جا رہا ہو، اس علاقے کے جو لوگ پہلے فوت شدہ ہیں، جو مومنین ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علاقے کا بندہ دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو کے ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کی روح یہاں آ رہی ہے. تو بتایا گیا کہ وہ ساری روحیں جو اسے پہچانتی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کا بندہ ہے، وہ ساری اکٹھی ہو کے اس کے استقبال کے لیے جمع ہو جاتی ہیں اور اس کا استقبال کرتی ہیں. اور جس وقت یہ روح ان کے پاس پہنچتی ہے یسألون عن اخبار الدنیا، تو وہ روحیں ان سے دنیا کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ بتاؤ، ہم تو پہلے آ گئے تھے، ہمیں تو نہیں پتا پیچھے کیا ہوا، تم نے مزید سال دنیا میں گزارے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے بعد کیا کیا ہوا، کیا کیا معاملات بنے. فرمایا یوں وہ سوال کرتی ہیں جس طرح تم میں سے کوئی بندہ مفقود ہو جائے، گم جائے اور کئی سالوں کے بعد ملے تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں اتنے سال تم ہم سے جدا رہے، بتاؤ کہاں کہاں وقت گزارا، کیا صورتحال رہی. فرمایا جس طرح وہ مفقود بندے سے سوال پوچھے جاتے ہیں، اسی طرح اس دار کے اندر یہ روحیں اکٹھی ہو کے نئی آنے والی روح سے دنیا کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. اس طرح کا یہ صورتحال ارواح کے اندر اور برزخ کے اندر بھی روحوں کا موجود رہتا ہے. اور یہاں امام ابن حجر نے اس بات کو بیان کیا کہ روحوں کا جسموں کے ساتھ اتصال ہوتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ اتصال یوں ہے جس طرح نیند کی حالت میں بندے کی روح جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، بدن سے نکل جاتی ہے، اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ پھر اللہ اسے اجازت دیتا ہے تو پھر بدن میں لوٹتی ہے، اور روح بدن میں آتی ہے تو پھر بندہ بیدار ہوتا ہے. تو جس طرح سوئے ہوئے بندے کے جسم کے ساتھ روح کا اتصال ہے، اسی طرح قبر میں پڑے ہوئے بندے کے ساتھ بھی روح کا اتصال ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے. اور باقاعدہ اسلام کی اس بارے میں تشریحات ہیں. اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو آئے، ملاقات کو آئے، یہ لفظ ہے. اور اس پہ باقاعدہ پھر محدثین نے آگے کلام کیا کہ اگر قبر میں پڑے ہوئے بندے کے ساتھ روح کا اتصال نہیں تو پھر اس آنے والے کو زائر کہنا درست ہی نہیں. کہ اگر وہ مٹی ہے، روح کے بغیر ایک بے جان جسم ہے، تو پھر پتھر کے پاس کوئی آئے تو یہ تو نہیں کہتا میں پتھر سے ملاقات کرنے آیا ہوں، میں مٹی سے ملاقات کرنے آیا ہوں. ملاقات اسی سے ہوتی ہے کہ جس کے اندر ادراک ہو، جسے پتا ہو کون آیا ہے. اور پھر باقاعدہ میرے محبوب نے فرمایا قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو. سلام اسے ہی کیا جاتا ہے جسے سلام کا ادراک ہو. جو سلام سنے تو میرے محبوب کی یہ ساری تشریحات بتاتی ہیں کہ اگرچہ اللہ نے قبر میں لیٹے ہوئے بندے کو بھی حیات دی ہے، لیکن اس کی حیات کو زندہ بندے کی حیات پہ قیاس نہ کرو، اس لیے کہ وہ اگلے جہاں، وہ برزخ میں پہنچا ہوا ہے، اس کی حیات اور ہے اور دنیا میں چلتے ہوئے بندے کی حیات اور ہے. اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو کیا نیکی کا اجر صرف روح کے لیے ہے یا ساتھ یہ اجر بدن کو بھی ملتا ہے، جسم کو بھی ملتا ہے، یا کیا نیکی کا اجر صرف جسم کے لیے ہے یا روح کے لیے بھی ہے یا دونوں کے لیے ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں اس بات کو بیان کیا. حدیث پاک ہے
میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ قیامت کے دن اپنے برے کاموں کی وجہ سے پکڑا جائے گا تو جس وقت نامہ اعمال تولے جائیں گے، گناہ زیادہ نیکیاں کم ہیں، تو اب بندے کی روح جو ہے اس کے جسم کے ساتھ جھگڑا کرے گی. روح اور جسم کا آپس میں جھگڑا ہوگا. روح کہے گی کہ یہ تیری وجہ سے آج میں بھی پکڑی گئی، تو نے یہ کام کیے تو آج یہ شامت میری بھی آئی کہ ساتھ یہ تکلیف آج مجھے بھی سہنی پڑے گی. جسم کہتا ہے میں تیرے بغیر تو کسی کام کا نہیں تھا، اگر تو میرا ساتھ نہ دیتی تو میں یہ کام کیسے کرتا. یہ ہاتھ میں حرکت، یہ بدن جو چل کے گناہ تک پہنچا، یہ سارا تیری وجہ سے ہی تو تھا. یعنی جسم کا روح کو قصوروار ٹھہرائے گا اور روح جسم کو قصوروار ٹھہرائے گی. رب ذوالجلال بھی انہیں مہلت دے گا کہ ٹھیک ہے کر لو جھگڑا آپس میں، پھر فیصلہ تو میں نے ہی کرنا ہے. اب یہ روح اور جسم کا جھگڑا ہے. ایک ہے بندے کے اعضاء کا بندے سے جھگڑا، یہ بھی حدیث میں ہے، ہاتھ جھگڑا کریں گے، آنکھیں جھگڑا کریں گی. اور جہاں ہے روح بھی بندے کے جسم سے جھگڑا کرے گی. روح کہے گی تیری وجہ سے آج میری بھی شامت آئی. تو میرے آقا فرماتے اللہ مہلت دے گا، بعد میں رب ذوالجلال انہیں چپ کروائے گا، روح اور بدن دونوں کو، اور کہے گا مجھے ایک بات کا جواب دو. رب ذوالجلال دونوں سے خطاب کرے گا، کہے گا مجھے اس بات کا جواب دو کہ ایک بندہ جو اپاہج ہو، چل نہ سکتا ہو، لیکن آنکھوں سے اسے نظر آتا ہے، چل نہیں سکتا، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اندھا ہے، نظر نہیں اسے آتا لیکن چل سکتا ہے. اب دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم کسی کے باغ سے پھل اتاریں، کسی کا باغ سے پھل اتاریں چوری. تو اپاہج نے کہا کہ میں تو چونکہ چل ہی نہیں سکتا لیکن ہاں نظر مجھے آتا ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ. نظر تمہیں نہیں آتا، نظر مجھے آتا ہے، ہاں تم اٹھا تو مجھے سکتے ہو، چل سکتے ہو، تم مجھے کندھوں پہ اٹھا لو، میں یہ پھل توڑ لوں گا. اب رب ذوالجلال پوچھے گا بتاؤ جب پھل انہوں نے توڑ لیے تو بتاؤ اندھے کا قصور ہے یا اپاہج کا ہے؟ روح جسم دونوں کہیں گے نہ اکیلے اپاہج کا ہے نہ اکیلے اندھے کا ہے، دونوں کا اکٹھے ہے. فرمایا پھر جب دونوں کا اکٹھے ہے تو تم جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ نہ یہ قصور اکیلے جسم کا ہے نہ قصور اکیلی روح کا ہے. روح جسم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اور جسم روح کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ گناہ جو کیے گئے دنیا میں، یہ روح اور جسم دونوں کو اکٹھا معاملہ تھا. اس لیے یہ سزا جو ہے اس گناہ کی روح کے لیے بھی ہے، جسم کے لیے بھی ہے. اور اگر راحت ملنی ہے، جنت کی کھڑکی کھلنی ہے، تو یہ سکون جہاں روح کو میسر ہے وہیں رب ذوالجلال یہ سکون بندے کے جسم کو بھی عطا فرماتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی قبر کھل جائے تو بدن بھی سلامت رہتا ہے، کفن بھی سلامت رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا. مومن کی روح کی دنیا کے اندر کیفیت کیسی ہے، مومن کی روح کی دنیا میں اس کی کیفیت کیسی ہے. میرے محبوب نے ایک مثال دے کے اس کو بیان کیا، اور مثال میرے آقا فرماتے ہیں ان مثل المؤمن فی الدنیا کمثل الجنین فی بطن امہ اذا خرج فی بطنها بقا. فرمایا مومن کی روح جب زندگی میں کسی بدن کے اندر، مومن کے بدن میں ہوتی ہے تو پتہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یوں ہوتی ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں جنین ہو، کچا بچہ ابھی پیدا نہ ہوا ہو، ماں کے پیٹ میں ہو. تو فرمایا اذا خرج، جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، ولادت ہوتی ہے، بقا، وہ روتا ہے. لیکن جب دنیا کی رنگینی دیکھتا ہے، روشنی دیکھتا ہے، تو پھر وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حالانکہ جب آتا ہے دنیا میں تو روتا ہے کہ نئے ماحول میں آ گیا، پہلے والے کو اس سے چونکہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے. لیکن جب اگلے جہاں کی روشنی دیکھتا ہے تو پھر کہتا وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا. فرمایا یہی مثال مومن کی روح کی ہے. دنیا میں وہ یوں ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہے،
دنیا میں وہ روح اندھیرے میں ہے، لیکن جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے پریشانی تو آتی ہے کہ موت کے لمحہ طاری ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے جب اگلا جہاں دیکھتا ہے کہ اگلے جہاں میں کتنا نور ہے، کتنی روشنی ہے، پھر بندہ کہتا ہے پہلے تو میں قید خانے میں ہی پڑا رہا، آزادی تو مجھے قبر میں آ کے ملی ہے، پہلے تو میں قید تھا۔ اگلا ماحول کیا ہے؟ وہ سب سے پہلا تو جو نور اسے ملنا ہے، قبر میں رسول اللہ کے جلوے اسے نظر آنے ہیں، جس کے لیے کہا تھا نا کہ فرشتوں اس پائے ناز سے اب کیوں اٹھاتے ہو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ جو حضرت بلال کہہ رہے تھے کہ یہ تو زندگی ایک حجاب ہے، قبر میں پہنچوں گا تو مجھے اپنے محبوب کا دیدار ہوگا، وہ جہاں جس میں رب کے جلوے اسے میسر آنے ہیں، جہاں اس نے جنت کا نور دیکھنا ہے اور رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ یہ جب نور دیکھتا ہے مومن تو کہتے ہیں میں تو پہلے اندھیرے میں ہی تھا، نور ملا ہے تو مجھے مر کے ملا ہے۔ یہ وہی حیات ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ موت تجدید مذاق، یہ ذوق سے ہے، مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بندہ 40 سال 50 سال 60 70 80 سال زندہ رہ کے بندہ زندگی کے ٹیسٹ کو بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ زندگی کا ٹیسٹ کیا ہے۔ فرمایا موت پتہ کیوں آتی ہے؟ زندگی کا ٹیسٹ دینے کے لیے، کہ موت آئے وہ زندگی ختم ہو اور دوبارہ جب قبر میں پہنچ کے حیات ملے وہ زندگی، اس موت کا ذائقہ نیا کرنے کے لیے موت آتی ہے۔ موت کا ذائقہ نیا کرنے کے لیے کہ 50 سال زندہ رہ کے تم بھول گئے کہ زندگی کا مزہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، زندگی کے ٹیسٹ کو نیا کرنے کے لیے موت آتی ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے پاس حضرت ام بشر بنت برا جو تابعیہ تھیں، یہ ان کے پاس آئیں اور آ کے ان سے کہنے لگیں، ادھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، اور حضرت ام بشر جب ان کے پاس آئیں آ کے کہا یا ابا عبد الرحمن ان لقیت فلانا فاقرہ منی سلاما۔ دیکھو آج وہ نجد سے چلی ہوئی توحید اور نجد سے چلا ہوا نظریہ جو کہتے ہیں ادھر بندہ دنیا سے جاتا ہے تو مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا، تم لاکھ اس کی قبر پہ جا کے اسے پکارتے رہو، اسے کوئی پتہ نہیں۔ اور یہاں جو میرے محبوب نے صحابہ کو تعلیم دی ہے، اس تعلیم میں کیا ہے کہ ام بشر جو ہیں وہ حضرت کعب کو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کعب تم دنیا سے جا رہے ہو، کعب اگر تمہاری ملاقات فلاں سے ہو نا جو فوت ہو چکا ہے تو اسے جا کے میرا بھی سلام کہنا۔ اے کعب تم دنیا سے جا رہے ہو، وہ میرا ایک فلاں رشتہ دار وہ بھی دنیا سے پہلے گیا ہوا ہے، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو میرا اسے جا کے سلام کہنا۔ یہاں جو صحابہ نے دین سیکھا حضور سے، اس دین میں یہ ہے کہ موت بندے کو فنا کرنے کے لیے نہیں آتی، یہ نہیں کہ بندہ قبر میں پہنچا اسے کوئی احساس ہی نہیں۔ یہاں تو یہ ہے صحابہ اپنے مرنے والوں کو سلام بھیج رہے ہیں کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، جب اگلے جہاں میں پہنچو اگلے جہاں میں میرا فلاں بندے کو سلام کہنا۔ اور جس وقت حضرت کعب نے یہ سنا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی دوسرے شہر تو نہیں جا رہا، میں دوسرے جہاں جا رہا ہوں اور میں مر رہا ہوں، دنیا سے مرا ہوا بندہ بھلا کسی کو سلام کیسے کہہ سکتا ہے؟ حضرت کعب نے یہ نہیں کہا، کہنے لگے جواب کیا دیا، کہتے ہیں یغفر اللہ لکی، اللہ تیری مغفرت کرے اے ام بشر، اللہ تیری مغفرت فرمائے،
یا ام بشر نحن اشغل من ذالک، اے ام بشر تم یہ چھوٹے چھوٹے کام میرے سپرد کر رہی ہو، اور برزخ میں جا کے ہم نے چھوٹے کام نہیں کرنے، ہم تو اس سے بڑے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ یہ نہیں کہا میں مر کے مٹی میں مل جاؤں گا، کہا یہ تو چھوٹے کام ہیں کہ فلاں کو سلام کہنا، فلاں کو سلام کہنا۔ فرمایا وہاں جا کے تو نحن اشغال من ذالک، ہم اس سے بڑے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ تو میں وعدہ نہیں کرتا، پتہ نہیں جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو اس سے میری ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو وعدہ نہیں ہے کہ میں سلام کروں گا، تمہارا کہوں گا، ہاں ملاقات ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، مگر نہ ہم اس سے بڑے کام میں مشغول ہوں گے۔ تو ام بشر کہنے لگیں اے کعب، جو میں نے تمہیں یہ جو سلام تمہارے ہاتھ بھیج رہی ہوں پتہ کس بنیاد پہ ہے؟ کہنے لگیں اما سمعت من رسول اللہ، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ میرے محبوب نے فرمایا ان نسمۃ المؤمن تسرع من الجنت حیث شاءت، کہ مومن کی روح قید نہیں ہوتی، مومن کی روح آزاد ہوتی ہے، مرنے کے بعد وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ میں نے تو اس بنیاد پہ کہا کعب تم مومن ہو اور میرے نبی کے صحابی ہو، تمہاری تو شان یہ ہے، یہ تو عام مومن کی شان ہے کہ اس کی روح آزاد ہوتی ہے، تم جہاں چاہو گے تمہاری روح وہاں جا سکتی ہے۔ اس بنیاد پہ میں نے کہا کہ جب جہاں چاہے جا سکتی ہے تو ہو سکتا ہے میرے مطلوب فرد جسے میں سلام بھیج رہی ہوں تمہاری اس سے بھی ملاقات ہو جائے۔ تو اس بنیاد پہ میں نے کہا کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ تو حضرت کعب نے کہا بلا کیوں نہیں، میں نے یہ فرمان سنا ہوا ہے۔ تو ام بشر کہنے لگی فہو ذالک، اس بنیاد پہ بھی میرا سلام لیتے جاؤ۔ اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ حضرت کعب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جس کو تم سلام بھیج رہی ہو، رب ذوالجلال نے چاہا تو میں تمہارا سلام اس تک ضرور پہنچا دوں گا۔ یہ وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، اور اس دین میں یہ ہے، اس دین کی تعلیمات میں یہ ہے کہ بندہ مومن قبر میں پہنچ کے اگرچہ بندہ یہ دیکھے کہ اس کا بدن جو ہے سمندر میں غرق ہوا تھا تو مچھلیاں کھا گئیں، وہ ایسا ہوا کہ جسم جو ہے وہ گل سڑ گیا یا جل گیا، لیکن ایمان پہ خاتمہ ہے۔ اگرچہ بدن کی صورتحال یہ بنی، لیکن رب ذوالجلال نے اس بدن کے ساتھ، وہ فنا ہمارے لحاظ سے ہے، رب ذوالجلال کے لحاظ سے تو فنا نہیں، رب ذوالجلال نے اس کے بدن کے ساتھ روح کا اتصال یوں رکھا ہے کہ اگر بدن برا ہے تو بدن کو اگر تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ساتھ روح کو بھی ہوتی ہے، اور اگر قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے جس سے بدن راحت محسوس کرتا ہے تو رب ذوالجلال کے فضل سے روح بھی اس کی راحت کو محسوس کرتی ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جس میں بتایا کہ برزخ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہاں کے معاملات اور ہیں، دنیا کے معاملات اور ہیں۔